اب جیسے کہ میں شروعات سے ہی کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے بچوں کے اور بھی پروگرامات باقی ہیں، تو ان پروگرامات کی ابتدا ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مسجد عرفان کے امام صاحب حضرت مولانا محمد سمیع اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مدرس استاذ مدرسہ عربیہ شاہد العلوم ہبلی کو آواز دیتا ہوں کہ آپ کی تلاوت سے اس نئی محفل کا آغاز ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت فرما رہے تھے،
اور آپ ایمان کی حلاوت محسوس کر رہے تھے۔ ساتھیوں، خالق کے دو جہاں اور مالک کے کن و فکا کے بعد اگر کسی کا تذکرہ ہماری زبانوں پر آ سکتا ہے تو وہ محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن گواہی دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کیا ہے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اس کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو اذان کے کلمات پر غور کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ خالق کے دو جہاں نے اللہ کے نبی کے مقام کو بلند و بالا فرمایا۔ اسی لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ باری تعالیٰ کے کلام کو سماعت کرنے کے بعد اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ اشعار بھی سن لیں۔ اسی لیے میں مہمان نعت خواں حافظ خالد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی میں سجدوں کی اجازت چاہوں، گنبد خضرا کے سائے میں تلاوت چاہوں، مسجد نبوی میں سجدوں کی اجازت چاہوں، اشک توبہ لیے دیکھوں میری آز الجنہ، اشک توبہ لیے دیکھوں میری آز الجنہ، تب مناجات میں آقا کی اطاعت چاہوں، تب مناجات میں آقا کی اطاعت چاہوں، جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رب نے، جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رب نے، میں اسی رب سے وہ انداز عبادت چاہوں، میں اسی رب سے وہ انداز عبادت چاہوں، مسجد نبوی میں سجدوں کی اجازت چاہوں، گنبد خضرا کے سائے میں تلاوت چاہوں۔ السلام علیکم۔
माशाअल्लाह, यकीनन ऐसी नात थी जिन्होंने ये एहसास पैदा किया कि हमें भी रोज़े अतहर को देखना चाहिए। और वो आँखें ही क्या आँख है, वो आँख ही कैसी आँख है जो दुनिया का हर खूबसूरत नज़ारा देखे मगर तैयबा न देखे। इसीलिए हर एक दुआ करे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हरमैन शरीफ़ैन। अब इसके बाद बिला ताख़ीर मैं बच्चों का प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पेरेंट्स, आए हुए सरपरस्तान और आवाम से दरख्वास्त है, जो भी बच्चे अभी आकर प्रोग्राम पेश करेंगे, सबसे पहले ये बात जहन में रख ले, यहाँ खड़े होने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अच्छे अच्छों की बोलती स्टेज को देखकर ख़त्म होती है, मजमे को दूर। ये स्टेज जो सजा है, ये इन बच्चों को ये बताने के लिए सजा है कि आप इस उम्मत के, इस कौम के मुस्तकबिल हो। अगर इन नौजवानों को हम, अगर इन तिफल को हम, इन नौनिहालों को हम, इन छोटे बच्चों को हम ऐसा स्टेज न दें तो क्या होगा? ये बच्चे स्टेज ऐसा ही होगा लेकिन दूसरी जगह डांस करते हुए नजर आएंगे। ये स्टेज इसीलिए दिया गया है ताकि इन बच्चों के अंदर दीनी हमीयत जिंदा हो, उनके पेरेंट्स को एहसास हो कि मेरा बच्चा भी इस काबिल है कि वो दीनी प्रोग्रामात को कर सकता है, उसके अंदर भी ये सलाहियत है कि वो एक दिन जरूर भी जरूर दीन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इस यकीन को बतलाने के लिए ये स्टेज सजाया गया है। तमाम पेरेंट्स से मेरी दरखास्त है कि बच्चे जो भी पेश करेंगे उसे अपने कानों, आंखों, दिलों के साथ सुने, सब कुछ खुला रख कर सुने, इसलिए कि बाज मर्तबा हम आंखों से देखते हैं, कानों से सही सुनते नहीं हैं। कानों से सही सुनते हैं तो हमारी आंखें कहीं और होती हैं, हमारा जहन कहीं और होता है। जहन, दिलो दिमाग, अपने आज़ा को इस महफिल में शरीक रखें और ये सोचें कि अगर ये मुझे ये हिस्सा मिलता तो मैं कैसे कर सकती। और दूसरी बात, इन असातिज़ा की मेहनतों को आप यहाँ पर देखें और ये फिक्र पैदा करें कि हम भी अपने बच्चों को जब ऐसे दीनी प्रोग्रामात में इनवाइट किया जाएगा, हम उनकी रिहर्सल अच्छे से कराएंगे, हम उनको मश्क अच्छे से कराएंगे, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कराएंगे। यहाँ जो भी बच्चे पेश करेंगे वो बच्चा नहीं होगा, वो उस्ताद होगा। क्यों? उस बच्चे की मेहनत में उस्ताद का हाथ है। आप उनकी कदर कीमत को भी समझें, इन तलबा की मेहनत को भी जहनों में रखें और पूरे वक़ार और पूरे सुकून के साथ इस प्रोग्राम को सुनकर यहाँ से एक आज़म लेकर जाएं कि हम अपने बच्चों को इस मकतब में दाखिला ज़रूर देंगे। ये इरादा करके जाएं और इसी इरादे के साथ भी बैठे। मैं बिला किसी ताख़ीर पानी पीने की सुन्नतें इस सुनाने के लिए उज़ैर इब्न रिजवान साहब और अब्दुल मतीन इब्न इरफान साहब मीरा नवर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और पानी पीने की सुन्नतें इस मजमून को अपने अंदाज में पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर पानी पीने के सुन्नते। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 बैठकर पीना। नंबर 3 देखकर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
माशाअल्लाह बहुत खूब, अल्लाह इन बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए। ये जो अब हमने सुना, ये नियत कर ले कि हमारे बच्चे अभी बच्चे हैं, इनको अमल पर लाने का काम पेरेंट्स का है। इन्होंने सुन्नतें यहाँ सुनाई है, उसकी मश्क, उसको प्रैक्टिकली करना ये पेरेंट्स का काम है। उसके बाद ख़ास मौक़ों पर पढ़ने के कलिमात, पढ़ने की दुआएं, इन कलिमात को सुनाने के लिए मैं उम्मे कुलसुम बिनती वसीम अहमद साहब कलस को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और ख़ास मौक़ों पर पढ़ने वाले कलिमात सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घबराहट के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, खुशी और ताज्जुब के वक्त सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़े, किसी के एहसान करने पर जज़ाकल्लाहु खैरा कहे, कोई नियामत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े, खुशखबरी सुनने पर और खाने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, पानी के हर घूंट पर और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ऊपर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर और नीचे उतरते वक्त सुबहानल्लाह कहें। और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने वाले बनाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, ये पढ़ने के लिए हम दिन में 5 वक्त मस्जिद जाते हैं, कई मरतबा हमें एहसास नहीं होता। ये बच्चे हमको ये समझाने की फ़िक्र कर रहे हैं कि मस्जिद जाते हुए आते हुए भी दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। तो मैं मोहम्मद दाऊद को आवाज़ देता हूँ कि वो आए, मस्जिद जाने की दुआ और मस्जिद से बाहर आने की दुआ पेश करें। मोहम्मद दाऊद इब्न मखदूम साहब मुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से बाहर जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। उसके बाद मैं जुमा की सुन्नतों को पेश करने के लिए मैं मोहम्मद अफनान इब्न हैदर बादशाह साहब पिंजार को आवाज़ देता हूँ। जुमा ये हमारे मुआशरे का वो दिन है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, बड़ी ईद और छोटी ईद से भी बड़ी ईद कहा जुमा के दिन को। मगर अल्लाह माफ़ करे, हम इस दिन अक्सर नमाज के वक्तों में भी काम काज में लगे हुए होते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन सुन्नतों को सुनने के बाद उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िरीन मजलिस, मैं आपके सामने जुमा की सुन्नतें बयान कर रहा हूँ। नंबर 1, जुमा के दिन गुस्ल करना। नंबर 2, अच्छे और सफ़ेद कपड़े पहनना। नंबर 3, खुशबू लगाना। नंबर 4, नाखून तराशना। नंबर 5, सूरे कहफ पढ़ना। नंबर 6, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना, कम से कम 300 बार। नंबर 7, खुतबे के दौरान खामोश रहना। अल्लाह ताला हमें जुमा की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब ईमान की तफसील यानी ईमानी मुफस्सल सुनाने के लिए मैं अनम बिनते इरफान साहब नदाफ इनको आवाज़ देता हूँ कि वह आई और ईमान की तफसील सुनाएं। जल्दी करें। अनम। मौजूद अमला सेंटर में।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ جیسے ایمان لانا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کے طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر سچے دل سے ایمان رکھنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اب اس کے بعد سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سورت کو پڑھنے کے لیے ماہرہ بنت مکتوم صاحب ملا اور تسمیہ بنتی دادا پیر صاحب میاں خانور یہ آئیں اور سورۃ الزلزال پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلزال مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ان بچوں کی زبانی ہم نے سورۃ الزلزال کو سنا۔ پڑھنے میں بہت نارمل سی صورت تھی، سمجھنے کے اعتبار سے آنکھ کے اندر کے بدن کے اندر کے کانٹے کھڑے ہوں گے، بال کھڑے ہوں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں اس صورت میں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر بھوچال آ جائے گا اور زمین ہلا دی جائے گی، مطلب قیامت برپا ہوگی، انسان کھڑے کھڑے زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر کے مردے جتنے بھی ہے سب نکل کر باہر آ جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان ان حالات کو دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ سڈنلی حالات کیسے بدل گئے؟ برسوں سے جن کی پہچان نہیں تھے ایسے لوگوں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہوگا کیا؟ انسان کی زبان پر بھی پٹی لگی ہوگی، انسان کچھ کہہ نہیں پائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پن ڈراپ سائلنٹ، سب خاموش ہو جائیں گے، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ قیامت وہ دن ہوگا، اس وقت کیا بولیں گے؟ ہمارے کان بولیں گے، کانوں سے جو گناہ کیے کان بیان کریں گے، آنکھوں سے جو گناہ کیا آنکھ بیان کرے گی، دل بھی گناہ کرتا ہے، اس کو کم مت سمجھیے، یہ بھی گواہی دے گا۔ جس جگہ پر بیٹھ کر گناہ کیا تھا یا جس جگہ میں گناہ کیا تھا وہ جگہ وہ زمین بھی گواہی دے گی،
بولو اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکو گے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے حالات بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ اس دن انسان کی زبانوں پر لگام اور انسان کے اعضاء کو بولنے کی طاقت، زمین کو بولنے کی طاقت، دیواروں کو بولنے کی طاقت دی جائے گی۔ بتاؤ جگہ جگہ بیٹھ کر گناہ کرنے والے کیا یہ جب ہمارے خلاف آ کر گواہی دیں گے، کیا ہم اپنی خلاف کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل، کوئی آئی وٹنس پیش کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم گناہ کرتے وقت چاروں طرف دیکھتے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، پردے اگر نہیں لگے ہوئے ہیں تو پردے لگا دیتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، اوپر نہیں دیکھتے۔ کاش یہ انسان تھوڑا اوپر دیکھتا، اسے یہ احساس ہوتا کہ کوئی ہے دیکھنے والا جو آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، یہ عبرت لینے والی صورت ہے، یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی صورت ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد میں سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سنانے کے لیے طہورہ بنتی مولانا سمیع اللہ صاحب قاسمی پٹھان اور انفع بنتی عبدالغفار صاحب انکل کو آواز دیتا ہوں کہ وہ دونوں بچیاں آئیں سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کو ہم سامعین کے سامنے سنائیں۔ بچے مصروف ہیں۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے صفیہ بنت زبیر احمد صاحب پنیکر، صفیہ بنت زبیر احمد صاحب پنیکر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ صفیہ آ جائیں، وقت کم ہے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ تیار رہیں، ابھی میں بتا دوں گا کہ اگلا نمبر کس کا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ، میرے مالک میرے آقا، پیارا پیارا نام ہے تیرا، کیسا اچھا کام ہے تیرا، تو نے بنائی دنیا ساری، انسان ہے وہ مٹی پانی، پھول کھلائے پیارے پیارے اور بنائے چاند ستارے، کیسا اچھا کام ہے تیرا، کتنا پیارا نام ہے تیرا، میرے مالک میرے آقا، اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ پیاری سی بچی اپنے پیارے انداز میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہی تھی۔ اللہ پاک اس بچی کے ماں باپ کی عمر دراز فرمائے، ان کے استاذوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں سورۃ القاریعہ سنانے کے لیے عفیفہ بنت مولانا سمیع اللہ صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ عفیفہ، اب ان کے بعد جن کا نمبر ہے وہ ہے محمد سعد ابن شبیر صاحب کنور، محمد عمر ابن مکتوم صاحب اور محمد حارث۔ مکالمہ سنانے کے لیے تیار رہیں، میرے ابو اچھے نہیں ہیں، اس عنوان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القاریعہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اس سے پہلے جس بچی نے حمد باری تعالیٰ سنائی تھی
صفیہ بنت زبیر احمد صاحب پونیکر، ان کو ایک صاحب خیر کی طرف سے کچھ انعام ہے، وہ اپنا انعام لیتے ہوئے جائیں. مولانا عبدالسلام صاحب کے ہاتھوں. عفیفہ بھی اسٹیج پر آئیں. ابھی جو انہوں نے سورۃ القاریہ پڑھی ہے، یقین جانیے گا ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں، ہم بڑے ہیں. یہ جو انداز تھا بھی پڑھنے کا سورۃ القاریہ کا، پورے تجوید کے ساتھ، پورے لہجے کے ساتھ اور پورے سکون اور وقار کے ساتھ، ایسا لگتا تھا کہ معنی اور مفاہیم پر بھی غور ہو تو اس میں اور نور پیدا ہوتا. اللہم زد فزد. یہ بچی اپنا انعام حاصل کریں حاجی صاحب کے ہاتھوں. اب اس کے بعد میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے تینوں بچے، محمد سعد ابن شبیر صاحب کنور، محمد عمر ابن مکتوم صاحب، محمد حارث ابن وسیم صاحب، یہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں. مکالمے کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، میرے ابو اچھے نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے ناظر بھائی، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے. کیا مطلب ناظر بھائی؟ دیکھو نا دیکھو، میرے ابو مجھے صرف ڈانٹتے رہتے ہیں. ابھی بھی سب کے سامنے ڈانٹ دیا. میرے ابو صرف منع کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ. اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے ابو بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہو. نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ کوئی ہماری فرمائشیں پورے کرتے ہیں. صرف سنڈے کے سنڈے ہی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، ورنہ صبح کو جاتے پھر رات کو واپس آ جاتے ہیں. دوسرے بچوں کے ابو ان کے لیے مہنگے مہنگے چیزیں اور کھلونے دلاتے ہیں، اور میرے ابو تو مجھے صرف امید ہی دلاتے رہتے ہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا. دنیا کے سارے ابو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. وہ خود سے زیادہ اور اپنے بچوں اور فیملیوں کا خیال رکھتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی، وہ چاہ کر بھی پورا نہ کر سکتے ہوں، اور آپ کے فرمائشوں کو پورا کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں. میں نے تو اس طرح سوچا ہی نہیں تھا. اور جہاں تک بات ہے آنکھیں دکھانے کی، یہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہوگی. نہیں تو بالکل نہیں. اچھا ناظر بھائی، یہ تو بتائیے آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں تو بالکل نہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے ابو آپ کر چھوڑ کر کہیں گھومنے گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہ ہو؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے ابو خود اچھا کھائیں اور آپ کو نہ کھلائیں؟ کبھی نہیں. کوئی اچھی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا، تم کھا لو. اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے ماں کی محبت نظر آتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے. میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں. جزاک اللہ بھائی، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. پتہ ہے باپ کون ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں اولاد جنم لینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، ماں جب حاملہ ہوتی ہے، یقین جانیے گا آپ یہ جملہ کبھی نہیں سنے ہوں گے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باپ کے دماغ میں ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ سوچتا ہے کہ اس کی پیدائش کے بعد میں اس کی پرورش کو کس انداز میں کروں. ماں صرف جننا سوچتی ہے، باپ جننے کے بعد کے حالات کا سامنا کرنا سوچتا ہے. یہی باپ ہے. اور باپ کی مثال تپتے سورج کی طرح ہے. سورج گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے اس کے اندر بھی ٹھنڈک کا مزاج پیدا ہوتا ہے. باپ اگر آنکھ دکھانا چھوڑ دے تو گھر کے ماحول میں بد اخلاقی پیدا ہوگی.
बाप कौन है जो कभी दर्द अपना बच्चों के सामने बयान नहीं करता? तन्हाई में ये बाप जरूर रोता है। बाप वो है जिसे पता है कि अगर मैं अपनी औलाद के सामने रोऊं तो मेरी औलादों की हिम्मत कम हो जाएगी। वो अपनी औलादों के सामने नहीं रोता। माँ की तकलीफ रोटी पकाते हुए, कपड़े धोते हुए नजर आती है। कभी बाप की तकलीफ को देखना, अपने अब्बा से आईफोन की डिमांड करते वक्त, आईफोन की फरमाइश करते वक्त कभी बाप की तकलीफ को महसूस करना। पता नहीं आपके अब्बा ने आपको कहीं से कर्जा लेकर वो फोन तो नहीं दिया। बाप अपने बेटे का कर्जा चुकाते चुकाते जिंदगी के आखिरी लम्हात तक पहुंचता है। बेटा अपना ऐश करते करते बाप की कदर को नहीं पहुंचता। जनाब, सच्चाई यही है आज की कि जीते जी अपने माँ बाप की कदर कर लो, मरने के बाद तो दुश्मन भी जनाजा उठाने के लिए आ जाते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं आयतल कुर्सी पेश करने के लिए अनम बिनते शरीफ साहब नदाफ को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और आयतल कुर्सी पेश करें। अगला नंबर अजान के बाद की दुआ जुनेरा बिनते वसीम अहमद साहब कलस, ये तैयार रहे। अगला नंबर, नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतल कुर्सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे इस बच्चे को। कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत को बिला झिझक, बिला अटक के इस बच्ची ने सुना दिया। अब अजान के बाद की दुआ सुनाने के लिए जुनैरा बिनते वसीम अहमद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो अजान के बाद की दुआ सुनाएं। अगला नंबर हुज़ैफ़ा इब्न शफ़ीउल्लाह साहब मुल्ला का है, वो बैतुल खला जाने की दुआ सुनाएंगे। वो तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ान की बात की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला व बअस्सु मकामम महमूदनल्लज़ी वअतहु इन्नका ला तुकलिफुल मिआद। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। इससे पहले जिस बच्ची ने आयतल कुर्सी को सुनाया था उसके लिए कुछ इनाम है, वो अपना इनाम हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब के हाथों हासिल करें। हुज़ैफ़ा इब्न शफ़ीउल्लाह साहब मुल्ला ये सामने आए और बैतुल खला जाने से पहले की दुआ सुनाएं। अगला नंबर मोहम्मद ज़ीशान इब्न मौलाना सुहेल साहब नदवी अंकोलवी, ये तैयार रहें हमदे बारी ताला सुनाने के लिए। बैतुल कलाम में जाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद मोहम्मद ज़ीशान आए और हमदे बारी ताला सुनाएं। इस्लाम के अरकान पेश करने के लिए आयरा बिनते इरफान साहब नदाफ तैयार रहें। अगला नंबर आयरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक चिड़िया बोली चू 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 चू। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर कोयल बोली कू 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 कू। अल्लाह 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 अल्लाह।
اللہ 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 اللہ. اگلا نمبر عائرہ بنت عرفان صاحب یہ آئیں اور اسلام کے ارکان سنائیں. اس کے بعد بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا حمیرہ بنت شفیع اللہ صاحب تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات، آج کی اس بابرکت جلسے میں اسلام کے ارکان بیان کر رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. نمبر 5، کعبہ شریف کا حج کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس سے پہلے ایک چھوٹے بچے نے حمد باری تعالی پڑھی، محمد ذیشان. ان کو 2 حضرات کی طرف سے انعام ہے، وہ اپنا انعام مفتی صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. حمیرہ آئیں. اب اس کے بعد اذان اور اقامت کا جواب پیش کرنے کے لیے محمد افراز ابن محمد بابا صاحب تیار رہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء میں باہر آنے کے بعد کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. محمد افراز آئیں. اب اس کے بعد سنت اور بدعت کی تعریف پیش کرنا ہے. اس کے لیے محمد ابراہیم ابن آصف صاحب نداف تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ کو اذان اور اقامت کا جواب سنا رہا ہوں. اللہ اکبر کے جواب میں سننے والے بھی اللہ اکبر پڑھیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں سننے والے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں سننے والے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں سننے والے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں سننے والے صدقت و بررت پڑھیں گے. اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں سننے والے اقامہ اللہ و ادامہ پڑھیں گے. اللہ اکبر کے جواب میں سننے والے بھی اللہ اکبر پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ کے جواب میں سننے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو اذان اور اقامت کا صحیح جواب دینے کی توفیق دے. آمین. ماشاء اللہ. ان اذان کے کلمات میں پوری امت اسلامیہ کو بہت بڑا پیغام ہے. یہ تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد سب سے اہم ترین جواب جو فجر کی اذان میں دیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ہم نے ان جملوں کو بدل دیا ہے، نیند نماز سے بہتر ہے.
اکثر اور بیشتر مسلمان کا بڑا طبقہ فجر کی نماز میں کمبلوں میں آرام فرما رہا ہوتا ہے. اس سے بہتر مرغا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الدیک، تم مرغے کو برا بھلا مت کہو، مرغے کو گالی گلوچ مت کرو. فإنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ مرغا صبح سویرے جو بانگ دیتا ہے، اپنے گلے سے جو آواز نکلتا ہے، وہ آواز نہیں ہے، وہ اللہ کے فرمان اور حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کو فجر کی نماز میں جگاتا ہے. اب ہماری حالت اس مرغے سے بھی خراب ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے عزیز ساتھیوں، اب آگے چل کر ایک جملہ کہا صدقت و بررت. جب الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں کہیں صدقت، اے مؤذن تو نے سچ کہا، و بررت، اور تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا. مطلب کیا؟ صبح میں مؤذن ہمیں اٹھاتا ہے، ہم اللہ کے سامنے کوئی جو ہے عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں جگانے والا کوئی نہیں تھا، صبح میں جگایا جاتا ہے. یہ الگ سے جملہ خاص کر فجر کی نماز میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم. بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے آج سے نیتیں کریں گے، انشاءاللہ فجر کا بھی اہتمام کریں گے. اس کے بعد میں محمد ابراہیم ابن آصف صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ سنت اور بدعت کی تعریف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے سنت اور بدعت کی تعریف بیان کر رہا ہوں. سنت وہ کام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے کیا ہو، جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب نہیں ہوگا. بدعت وہ کام ہے جس کی اصل شریعت سے ثابت ہی نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے. محترم حضرات، یاد رکھیے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے اور بدعت سے بچنے کی توفیق دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر کے لیے سبھی حضرات خاموش رہیں، ابھی اذان ہوگی، اذان کا جواب دیں.